شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مریم ایک امیر لڑکی تھی جو یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ اس کے والد کا کاروبار بہت وسیع تھا اور وہ نہ صرف مالدار تھے بلکہ سماجی حیثیت میں بھی کافی بلند تھے۔ مریم ہمیشہ اپنی دولت اور حیثیت پر فخر کرتی اور گاہے بگاہے اپنے امیر ہونے کا اظہار کرتی رہتی۔ اس کی سہیلیوں کے درمیان وہ ہمیشہ اپنے غرور میں ڈوبی رہتی اور دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتی۔ اسے اپنی زیب و زینت، لباس اور چمکدار زندگی پر بڑا غرور تھا۔ یونیورسٹی میں ایک لڑکا تھا جس کا نام عدنان تھا۔ وہ نہ صرف اچھی شکل و صورت کا مالک تھا بلکہ ایک انتہائی مہذب اور نیک انسان بھی تھا۔ اس کی شخصیت میں وہ بات تھی جس نے مریم کو پہلی بار اس کی طرف متوجہ کیا، تاہم مریم نے کبھی بھی اپنے جذبات کا اظہار نہیں کیا اور دل ہی دل میں عدنان کو پسند کرتی رہی۔ وہ اپنی زندگی میں اتنی مغرور اور خود کو اتنا اہم سمجھتی تھی کہ وہ کبھی بھی کسی سے محبت یا پسندیدگی کا اعتراف نہیں کرتی تھی۔ مریم اکثر اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ باتیں کرتی کہ دیکھو وہ لڑکا آج مجھے ضرور دیکھے گا اور میں اگر چاہوں تو اسے اپنی طرف متوجہ کر سکتی ہوں۔ اس کے الفاظ میں ہمیشہ یہ دکھایا جاتا کہ وہ اپنی دولت اور حیثیت کی بنیاد پر دوسروں کو قابو کر سکتی ہیں۔ ایک دن جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ یونیورسٹی کی لابی میں بیٹھی تھی، عدنان سامنے سے گزرا۔ مریم نے اس موقع کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اپنی سہیلیوں کو کہا، دیکھو یہ لڑکا آج مجھے ضرور دیکھے گا اور میں چاہوں تو اسے اپنی طرف متوجہ کر سکتی ہوں۔ لیکن جب عدنان ان کے قریب سے گزرا تو اس نے مریم کی طرف کوئی دھیان نہ دیا اور بس اپنی راہ لیتا رہا۔ مریم نے یہ سارا منظر اپنی سہیلیوں کے سامنے دیکھا اور اس کے اندر ایک غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے اندر یہ خیال آیا کہ آج تک کوئی لڑکا مجھے ایسا نظر انداز نہیں کرتا اور یہ لڑکا میرے جیسی لڑکی کو نظر انداز کر رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ اس لڑکے کو تو کوئی حق نہیں کہ وہ میری موجودگی کو نظر انداز کرے۔ یہ واقعہ مریم کے لیے ایک چھوٹا سا چیلنج بن گیا تھا اور وہ اپنے اندر اس بات کو تسلیم نہیں کر پا رہی تھی کہ کسی نے اسے نظر انداز کیا ہو۔ لیکن ایک دن اس کا سامنا عدنان سے ہوا جب وہ اپنے والدین کے ساتھ باہر جانے کے لیے نکل رہی تھی۔ اس دن اس نے عدنان کو ایک ورکشاپ میں کام کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ بائک کی مرمت کر رہا تھا۔ مریم نے اس وقت یہ سوچا کہ یہ لڑکا بائک میکینک ہے اور یہ اتنی محنت سے کام کر رہا ہے۔ اس نے اس لڑکے کی محنت کا اور اس کی حیثیت کا جائزہ لیا اور اسے احساس ہوا کہ عدنان کا خاندان شاید اتنا امیر نہیں تھا اور اس کا اپنا مقام اس کے والدین کی دولت کی بدولت تھا، نہ کہ اس کی اپنی محنت سے۔ اگلے دن مریم نے عدنان کو یونیورسٹی میں دیکھا اور اس کے پاس جا کر کہا، مجھے لگا تھا کہ تم ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتے ہو، لیکن مجھے اب پتہ چلا کہ تمہیں ایک میکینک کا کام کرنا پڑتا ہے۔ عدنان نے خاموشی سے اس کی بات سنی اور پھر فوراً اپنی راہ لے لی۔ اس کا رد عمل مریم کو بہت عجیب لگا اور اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی۔ وہ سوچنے لگی کہ اس نے ایسا کیوں کہا اور کیا یہ اس کے اندر کے غرور اور امیری کا اثر تھا جس نے اسے اتنا کم تر اور مغرور بنا دیا تھا۔ مریم نے پھر اپنی غلطی کا احساس کیا اور وہ عدنان سے معافی مانگنے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن جب عدنان ورکشاپ میں کام کر رہا تھا، مریم وہاں گئی اور اس سے کہا، مجھے بہت افسوس ہے، میں نے تمہیں برا بھلا کہا اور تمہاری حیثیت کا مذاق اڑایا۔ مجھے تمہیں یہ کہنا تھا کہ میں تمہیں پسند کرنے لگی ہوں۔ عدنان نے اس کی باتوں پر کوئی خاص رد عمل نہیں دیا اور بس اسے کہا، مجھے تم پسند نہیں ہو، اس لیے اپنی زندگی میں آگے بڑھو۔ مریم کا دل ٹوٹ گیا اور وہ گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اس واقعے کے بعد مریم نے سوچا کہ وہ کتنی غلط تھی۔
اس کے دل میں اپنے غرور اور اپنی حیثیت کی وجہ سے جو بھی رویہ تھا، اس نے اس لڑکے کو نقصان پہنچایا جس کا وہ دل سے احترام کرتی تھی۔ مریم نے یہ سیکھا کہ انسان کی اصل قیمت اس کے پیسے، امیری یا اس کی ظاہری چمک سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کی شخصیت، اخلاق اور اس کے اندر کی خوبیوں سے جانی جاتی ہیں۔ اس نے یہ سمجھا کہ محبت کسی کے پیسوں یا مقام کے بارے میں نہیں ہوتی، بلکہ انسان کی اصل خوبیوں اور اس کے دل کی سچائی سے ہوتی ہیں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، ایسی ہی شاندار ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں ایسی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔